صغیر فغان مومن و یتیم ہوئے صاحب زمان مومن و یتیم ہوئے صاحب زمان سرگرم ظلم چاروں کرامات خصال ہے حیف ہے کہ مہدی کی خود سال ہے اور حیف ہے کہ مہدی دی خود سال ہے سایانہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے اس بے پدر کی سمت کسے التفات ہے اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ ہے مردے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے مردے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے جہان میں حسن عسکری کا ہے چھوٹا سا داخل پر منبر آیا ایک گردوں سے چمکتا ہوا اتر آیا منبر پہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سب لوگ مداح جناب علی اصغر آیا نعرہ تلوار ننھی دی کمر کھود کے اصغر کو گار کے شبیر الٹ کھڑے ہوئے دامن کو جار کے نعرہ تلوار پتھر پہ علمدین گزارا کس نے الکار کے مذہب کو پچھاڑا کس نے اصحاب پیغمبر صبیر موجود بولو بولو در خیبر کو کھارا کس نے علی نبی نے نعرہ تلوار کہتی تھی سکینہ خود بابا دیکھا بھیا علی اصغر کا تلاشا دیکھا زندان پہنچی اور تماچے کھائے چار برس کے تھے جب چلے کھائے نعرہ تلوار یہاں لباسیں الگ ہیں وہاں لباسیں الگ یہاں لباسیں الگ ہیں وہاں لباسیں الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کر بتلا دیا یہ غازی نے لکیر کھینچ کر بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ ناچ غازی کہتے ہیں آ رہا ہوں میں نہتا ہی سوئے نہر فرات غازی کہتے ہیں آ رہا ہوں میں نہتا ہی سوئے نہر فرات جو بہا
برسات. میں بھی دیکھوں تو ذرا کس میں ہے کتنی اوقات, میں بھی دیکھوں تو ذرا کس میں ہے کتنی اوقات. راضی کہتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے, میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے, یاد صفین کی وہ رات دلائی جائے, اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے. منتظر ہوں میں اگر مل گیا اس نے سرور, کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر. کربلا میں سرور. در ہے در پہ جو بھی لوگ آنا بھول جاتے ہیں, در ہے در پہ جو بھی لوگ آنا بھول جاتے ہیں, در ہے در پہ جو بھی لوگ آنا بھول جاتے ہیں. یہ سچ ہے وہ ٹھکانے کا ٹھکانہ بھول جاتے ہیں, یہ سچ ہے وہ ٹھکانے کا ٹھکانہ بھول جاتے ہیں. زمین پر نور ہے در کی کرن جب پڑنے لگتی ہے, زمین پر نور ہے در کی کرن جب پڑنے لگتی ہے. ستارے آسماں کے جگمگانا بھول جاتے ہیں, ستارے آسماں کے جگمگانا بھول جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر شہر کی نصرت میں وہاں پہنچے, حبیب ابن مظاہر شہر کی نصرت میں وہاں پہنچے, جہاں پر اچھے اچھے دوستانہ بھول جاتے ہیں, جہاں پر اچھے اچھے دوستانہ بھول جاتے ہیں. ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے اسے, ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے اسے, یعنی رسول پاک کی تصویر ہے اسے, یعنی رسول پاک کی تصویر ہے اسے. امام کی شان میں فرمائیے گا کہ ظلمت کو کاٹ دے جو ہنر عسکری کا ہے, ظلمت کو کاٹ دے جو ہنر عسکری کا ہے, جو بانٹتا ہے نور وہ در عسکری کا ہے, جو بانٹتا ہے نور وہ در عسکری کا ہے. تو ہر شخص بول سکتا نہیں ظلم کے خلاف, ہر شخص بول سکتا نہیں ظلم کے خلاف, بولے گا وہ ضرور اگر عسکری کا ہے, بولے گا وہ ضرور اگر عسکری کا ہے, بولے گا وہ ضرور اگر عسکری کا ہے. ہے رشک آسمان ہماری گلی عظیم, ہے اشک بار آسمان ہماری گلی عظیم, لگتا ہے جیسے آج گزر عسکری کا ہے, لگتا ہے آج جیسے گزر عسکری کا. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله عبدا أحياه أمرنا فقلت له وكيف يوحي أمركم فقال إمام عليه الصلاة والسلام يتعلم علومنا ويعلم عنا صلوات محمد. مجالس کا سلسلہ ایام رضا کا سلسلہ اپنے مکمل ہونے پہ لگا ہوا ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کو فرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے تھے، جمع ہیں اور جمع ہوتے رہیں گے. ہماری مجلسوں کو کما حاصل اور نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا فرصہ شہزادی قبول کرنا ہے. ہماری مجلسوں میں آنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا اور ہماری ہر طریقے سے مجالسوں میں شرکت کو اہل بیت قبول کرنا اور اسی سے ہمارے لیے نجات ہے. یہی فرش عزا ہے جو ہمیں نجات دلوائے گا، یہی فرش عزا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں میں ایک پیغام کو زندہ رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور دنیا سے گزر جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بھول جائیں، فراموش کر دیں، مگر ان کے ذہن میں ایک بات رہے گی کہ ہمارے بزرگ مجلس امام حسین کرتے. یہ مجالسوں کی سوغات، یہ مجالسوں کی تہذیب، یہ مجالسوں کا تمدن جو ہمیں ملا ہے یہ ہمیں ورثے سے ملا ہے. اگر ہمارے بزرگان بیچ میں واسطہ نہیں بنے ہوتے تو شہزادی زینب کی دیر ہے جو ہم تک نہیں پہنچ پاتی. پروردگار ہمارے ان بزرگوں پہ، ان کی قبروں پہ رحمت کا نزول فرمائے. ان کی وجہ سے آج کی عزاداری ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے. کیونکہ جب کوئی بھی کام ہوتا ہے مثال ثواب جاریہ، تو ثواب جاریہ کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ایک انسان نے اگر پیڑ لگا دیا، جب تک اس کا پھل باقی رہے گا، پھل چلتا رہے گا تو اس کو لگانے والے کو فیض ملے گا. مسجد کی امام بارگاہ کی دیوار میں کسی نے مائک لگوا دیا، پنکھا لگوا دیا، لگوانے کے بعد مر گیا، دنیا سے چلا گیا. جب تک یہ پنکھا چلتا رہے گا، جب تک یہ مائک صحیح طریقے سے کام کرتا رہے گا تو ہم اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ فرش عزا ثواب جاریہ ہے جو ہمارے بزرگان ہمیں دے کے گئے ہیں. جب ہم مجلسیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تبرک کا، ذاکر کا، فلاں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ثواب ملتا ہے کہ ہم نے ان جگہ پہ شرکت فرمائی ہے جہاں پہ محمد والے محمد تشریف لاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بزرگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو اہل بیت کی تہذیب کے سائے میں پروان چڑھایا اور پروان چڑھانے کے بعد ہمیں ایک میراث دے دی. دولت کی میراث
وقت ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ علم اور تہذیب کی میراث جیسے جیسے وقت بڑھتا رہتا ہے، علم کی میراث میں زیادہ پن ہونے لگتا ہے، تہذیب کی میراث میں نکھار آنے لگتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرش ازا کی میراث دی ہے کہ تہذیب کی بھی میراث ہے اور علم و ادب کی بھی میراث ہے۔ اس بات میں محمد آج کی مجلس گیارہ امام حسن عسکری شہادت کے حوالے سے منعقد اور برگزار کی گئی۔ ہمارا یہ امام جو ہے بڑا مظلوم امام ہے، اور چونکہ ہمارے تو ہر امام مظلوم ہے، کسی کو تلوار سے ذبح کیا گیا تو کسی کو زہر آلو سے، زہر حدید سے اس کو شہید کیا گیا۔ ہر امام ہمارا مظلوم ہے، مگر یہ امام کی مظلومیت کیا ہے؟ ہر امام مظلوم ہے، مگر ہر امام نے حج بھی کیا، تبلیغ کے لیے دوسرے مناطق اور شہروں میں بھی رہے۔ یہ امام ہمارا اتنا مظلوم ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کوئی حج نہیں کیا، جبکہ امام پہ حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیا نہیں بلکہ امام کو کرنے نہیں۔ جب امام مدینے سے اپنے بابا کے ساتھ سامرہ تشریف لائے تو ان کی شہادت کے بعد، جیسے امام کی شہادت کے بعد آپ کو نظر بند کر دیا، آپ کو کہیں جانے نہیں دیا جاتا تھا، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور آپ یہیں پہ زندگی گزارتے۔ اتنی جاسوسی امام کی ہوتی تھی، اگر امام اپنے شیعوں کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اگر کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ امام دو لفظ لکھ کے کسی شیعہ کو، چاہنے والے کو پیغام کے طور پہ دیتے تھے، تو وہ تک امام نہیں کر پاتے۔ جاسوس کئی راستوں سے وہ چیک ہوتا تھا، پھر وہ باہر نکلتا تھا، اور کوئی امام سے ملنے جاتا تھا امام کا شیعہ تو کئی اس کی تفتیش اور چیکنگ ہوتی تھی، پھر امام سے ملنے جاتا۔ مگر اس عالم میں بھی امام نے اپنے پیغام کو پہنچایا، پیغام کو امام نے پہنچایا، کیونکہ حکمت عملی کو امام نے ملحوظ خاطر رکھا۔ حکمت عملی یہ ہے کہ جب امام پیغام پہنچاتے تو بڑا مشکل ہے کہ امام نے کیا کیا، تو عصا لے کے چلتے ہیں، لکڑی کا سہارا لے کے چلتے ہیں، امام اس عصا میں بیچ میں سوراخ کرتے تھے، اور جو پیغام پہنچانا ہوتا تھا کاغذ پہ لکھتے تھے، اور اس کاغذ کو گول کر کے موڑ کر اس لکڑی کے بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اوپر سے اس کے ہاتھے کو جو پکڑ کو ویسے ہی بنا دیا جاتا تھا، اور امام کہتے ہیں کہ میرا پیغام جو ہے، یہ میری چیز جو ہے فلاں انسان کو دے دو، یا اس نے مجھے دی تھی یا میں اس کو دینا چاہتا ہوں، وہ بتا دو، اور چیک کرتے تھے اس کو پوری طریقے سے کہ ایسا تو نہیں امام نے عصا کے اوپر، لکڑی کے اوپر کچھ لکھ دیا ہو اور اسی بہانے سے امام کا پیغام چلا گیا ہو۔ چونکہ جب خود بہلول دانا کے لیے غالباً چھٹے امام نے کہا ہے تو ان کو جو پیغام دیا تھا جو جیم کے ذریعے بھی، تو اب وہاں سے بڑے شاطر ہو گئے تھے دشمن، اور ہونے کے بعد پورا ظلم کا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا، دیکھیے مولائے کائنات امام حسن، امام حسین اور امام چوتھے امام سید سجاد پر بہت ظلم کیے، ظلم کی انتہا کو ہوتی، ایسا ظلم ہوا ہی نہیں کہ ضرورت، مگر ان لوگوں نے سوچا کہ جب اتنے ظلم دے چکے تو اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر پائیں۔ پانچویں امام کو تھوڑا سا موقع ملا تو آپ نے علم کے مراکز کھول دیے، مدرسے کھول دیے، درس گاہیں کھول دی۔ چھٹے امام کو اور موقع ملا تو چھٹے امام نے خود بھی مدرسے کھولے، خود بھی درس گاہیں کھولی، اور جو والد یعنی پانچویں امام نے جو دینی مراکز کو کھولا تھا آپ نے اس کو بھی آباد کیا، خود بھی چھٹے امام نے کام کیا، اور جو والد کے کھلے ہوئے چیزیں تھیں ان کو بھی آگے بڑھایا۔ اسی لیے ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس دین کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اس کو فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو شریعت پہنچی ہے، جو فقہ پہنچی ہے، جو مسائل پہنچے ہیں وہ چھٹے امام کی دین ہے، چونکہ آپ نے کام کیا۔
اور چھٹے امام نے اتنے شاگردوں کو پھیلا دیا کہ ایک وقت میں 4000 شاگردوں کے امام درس دیتے تھے. اور کوئی قم سے آیا ہے، کوئی مشہد سے آیا ہے، کوئی بغداد سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کہ امام درس دیتے تھے. پھر وہ لوگ چلے جاتے تھے، ان لوگ اپنے علاقوں میں استاد بن جاتے تھے اور درس دیتے ہوئے نظر آتے تھے. چھٹے امام کا بڑا کام ہوا جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے چوتھے امام تک ظلم کیا مگر پھر بھی یہ لوگ مانے نہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. 5 امام نے کام کیا، چھٹے امام نے کام کیا. تو چھٹے امام کے بعد دشمن بڑا سخت ہو گیا، سخت تر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب ان کو ہلنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. 7ویں امام کا دور آیا تو ان کو 7ویں امام کو قید خانے میں ڈال دیا. 8ویں امام کا دور آیا تو 8ویں امام کو مدینے سے طوس خراسان بلا لیا. 9ویں امام کا دور آیا تو آپ کے اوپر بھی ظلم و ستم کیے. 10ویں امام کا دور آیا تو 10ویں امام کو بھی سامرا بلا لیا گیا. 10ویں امام کے ساتھ ساتھ خود 11ویں امام کو بھی بلا لیا گیا. امام لے کے اپنے بیٹے کو. تو یہ ظلم کا سلسلہ ہے. دشمن مہلت نہیں دے رہا ہے امام کو کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ عصا کے جو سوراخ اندر کرتے تھے مولا، اس میں خط کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے ڈال کے پیغام پہنچائے تھے. جو کھانے کے برتن امام کے پاس جاتے تھے تو ان کھانے کے برتنوں میں نیچے کی طرف امام جو ہے اپنا لیٹر، اپنا خط جو ہے چپکا کر اور اس کے پیچھے اور برتن لگاتے تاکہ محسوس نہ ہو، یہ ایسے لگے گا یہ جھوٹے برتن ہیں، امام نے کھانا کھایا اور برتن چھوڑ دی والے برتن، مگر اس کے نیچے امام کا پیغام رہتا ہے. اس طریقے سے امام عسکری علیہ السلام نے پیغام پہنچایا. امام کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے کم مدت امامت اگر کسی کی ہے تو وہی نہیں امام کی. 22-28 سال آپ کی زندگی بتائی جاتی ہے. 28 سال آپ حیات رہے. 22 سال کے جب آپ تھے تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کر دیا. 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. 22 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی اور 28 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیے گئے. دونوں باپ بیٹے میں یعنی 11ویں امام میں اور 12ویں امام میں دونوں کا فرق ہے. 12ویں امام کو سب سے کم عمر میں امامت ملی اور 11ویں امام کو سب سے کم مدت امامت ملی. صلوات بھیجی محمد آئیے ذرا دیجیے. 12ویں امام کو سب سے کم عمر میں امامت ملی 5 سال کی عمر، اور 11ویں امام کو سب سے کم مدت امامت ملی. مگر اس مدت امامت میں جب امام سامرہ میں آئے تو امام نے اپنے کارناموں کو جاری رکھا، دین کی تبلیغ کو پھیلاتے رہے. اور امام کس طریقے سے پھیلاتے رہے کہ میں نے بتایا کہ خط کس طریقے سے، پیغام کس طریقے سے باہر جا رہے ہیں امام کے. دشمن چاہتا نہیں ہے کہ پیغام عسکری باہر چلے جائے، مگر پھر بھی امام اپنا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہی دور امام سجاد کی طرف تھا کہ دشمن نے پابندی لگائی تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. 11ویں امام نے اپنے خط و کتابت کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. دشمن نے سوچا کہ ہم ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم ان کو حصار میں لے لیں گے، ان کو قید خانے میں کر لیں گے، اور جب یہ قید خانے میں رہیں گے تو کوئی کام ہی نہیں کر پائیں گے. مگر امام کے لیے قید خانہ وہ ذریعہ نہیں ہے جو امام کے کام کو روک دے. امام ہوتا ہے، اور امام تو امام ہے ہی، بلکہ امام کچھ کہہ دے تو امام کے الفاظ تمام الفاظوں کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام، امام کی گفتگو تمام کلاموں کی امام ہے. جس کی گفتگو لوگوں کی امام بن جائے وہ خود امام کس معیار کا ہوگا، ہے نا. تو قید خانے امام کے کارناموں کو روک نہیں سکتے. قید خانے میں ڈال دیا، کتنے اماموں کو ڈالا قید خانے میں، مگر کسی امام کے کام کو روک نہیں پائے. اس لیے کہ اگر قید خانہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا تو امام کا کام رک جاتا. امام بنایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، قید خانہ بنایا ہوا ہے دنیا کے ظالمین کی طرف سے. یہ ظالمین امام کا کام روک نہیں سکتے،
بلکہ اللہ نے انہی ظالمین کا مقابلہ کرنے کے لیے امام کو امام بنا کر بھیجا۔ ہم سوچتے ہیں کسی نے سوچا کہ امام کو ظلم کر دیا، ہم نے قید خانے میں رکھ دیا، کسی ظالم نے بڑا کمال کر دیا، نہیں، اللہ نے امام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم سے مقابلہ کر سکے، تمہارے ظلم کو برداشت کر سکے، اور برداشت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا ظلم کر کے تھک جاتا ہے، مگر مظلوم صبر کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا۔ مظلوم کبھی صبر کرتا ہوا نہیں تھکتا۔ قید خانے میں امام کو ڈال دیا، امام قید خانے میں ہے، اور چاہتے ہیں کہ امام ملاقات نہیں کرے، کسی سے بات نہیں کرے، کہیں کام نہیں کرے، مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود لوگوں کو امام وقت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جب امام وقت کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب کوئی اس مسئلے کو نہیں سنبھال پائے گا، جاؤ قید خانے سے امام عسکری کو بلا کر۔ کہا کیوں؟ کہ جب بارش کا دور ہو رہا تھا وہاں پہ امر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، امام کو قید خانے میں ڈال دیا، ابھی بارش ہم لوگوں کے سامنے ہوئی اور ابھی بادل لگا ہوا ہے، امام کے دور میں امام کو قید خانے میں ڈال دیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا انتظار ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ظالم کو حاکم نے کہا کہ جاؤ نماز استسقا پڑھو۔ نماز استسقا وہ نماز ہے جو بارش کے نازل ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور نماز استسقا کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہی ایک مستحب نماز ہے جس کو جماعت سے بھی ادا کیا جائے۔ تب وہ نماز پڑھی، جاؤ، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تو جو درباری علماء تھے، پہلے درباری علماء تھے، دونوں نے آگے ویرانے میں، تنہائی میں، اور جہاں جنگل تھا وہاں نماز پڑھی۔ ایک دن نماز پڑھی، کوئی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھی، کوئی بارش نہیں ہوئی، کئی دن تک نمازیں پڑھی تو کوئی بارش نہیں ہوئی۔ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا، وہ تاج میں لگا ہوا تھا کہ مسلمان ناکام ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ جائیں۔ عیسائیوں کا گروہ اگلے دن اترا تو بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ دعا کریں گے بارش ہو جائے گی۔ عیسائیوں کا پادری آیا، کہنے لگا کہ میں دعا کروں گا تو بارش ضرور ہو جائے گی، اور اس نے دعا کری، عیسائیوں کے ساتھ مل کر بارش نازل ہوگی۔ اور لوگ مسلمان لوگ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان علماء کے کہنے سے دعاؤں سے بارش نازل نہیں ہوئی، ایک پادری اور عیسائی کے دعاؤں سے بارش نازل ہو گئی۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر اس پادری نے کہا ٹنکی کی چوٹ پہ کہ میں پھر بارش کروا سکتا ہوں، اور اس نے دعا کری، پھر بارش ہو گئی۔ یہ خبر کہ بادشاہ تک پہنچی تو اس نے کہا کہ ایسے تو دین خطرے میں چلا جائے گا، لوگ مسلمان چھوڑ کے عیسائیت کی طرف چلے جائیں گے، محمد کا دین خطرے میں آ جائے گا۔ جب بادشاہ محمد کے دین کی بات کرتے ہیں تو شریعت محمدی کا خطرہ نہیں ہوتا، ان کو اپنی حکومتوں کا خطرہ ہوتا، اپنی حکومتوں کا خطرہ ہو جائے گا کہ میں مسلمان حاکم بن کے حکومت کر رہا ہوں، جب رعایا ہی مسلمان نہیں رہے گی تو ہم کس پر حکومت کریں؟ لہٰذا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو سنبھالنے کے لیے اپنے علماء سے کہا کہ کیوں بارش نہیں ہو رہی؟ ہم نے تو کوشش کر لی، دعا کر لی کہ تمہاری دعاؤں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ پادری دعا کر رہا ہے تو اس کی دعاؤں سے بارش ہو رہی ہے، تو معلوم نہیں کہ پھر اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، کون ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا چونکہ علم کا عالم سے حسد ہے تو وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر عالم کی علم کی قدر بھی جانتا ہے۔ حسد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قدر نہیں جانتا، حسد کا میدان اپنی جگہ ہے اور قدر دانی علم کا میدان اپنی جگہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب جہلا اور جاہلوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ لڑائی کرنے کے ساتھ ساتھ تمام نشیب و فراز کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، تمام گھر اور باہر کی باتوں کو نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور جب عالموں میں حسد پائی جاتی ہے، لڑائی جاتی ہے، تو وہ اگر باتوں کو بیان بھی کرتے ہیں تو تہذیب اور ادب کے دائرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ صلوات بھیجی محمد بات کرتے جہاں تک ان کا حسد پایا جاتا ہے، انہیں کسی عالم کو خدا نخواستہ حسد ہے
تو وہ نہیں کہ اس کے بیوی کو کہہ دے، بچوں کو کہہ دے، گھر والوں کو کہہ دے، نہیں فلاں صاحب سے حسد ہے تو فلاں صاحب سے۔ اب چونکہ علماء تھے امام سے حسد رکھتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے جو کوئی نہیں کر سکتا وہی عسکری کر سکتا ہے نا۔ ایک ہی شخص ہے جو یہ کام کو کر سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے پادری کا، کون؟ کا حسن عسکری، جس کو تم نے قید خانے میں، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو ان کو بلاؤ۔ کہا تم نے تو قید خانے میں ڈالا اور تم نے ان کو بلانے اترے، کا حکومت کا خطرہ تھا اس لیے قید خانے میں ڈالا، اب حکومت کو بچانا ہے تو قید خانے سے باہر لانا ہو، قید خانے سے باہر لانا ہوگا۔ اور امام کو باہر لایا قید خانے سے، اور لانے کے بعد کیا کیا اس نے؟ اور امام کو وہاں لے گیا میدان میں، پادری بھی پہنچا اور وہ دعائیں کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ امام نے کہا دعا کر، تیری دعا میں کتنی اثر ہے، تاثیر ہے، بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی، دعا کر۔ پہنچا، ہاتھوں کو اٹھا ہی رہا تھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ امام نے فرمایا کس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، جاؤ اس کے ہاتھ سے وہ چیز نکال لو۔ جب اس کے ہاتھ سے وہ چیز نکالی تو امام نے کہا کہ اب دعا کرو۔ پتہ چلا کہ بارش ہونے کی جگہ جو بادل آیا تھا وہ بھی چلا گیا، جو بادل آیا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں جادو، اس کو کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ۔ نظروں کا دھوکہ کر کے کچھ وقت کے لیے انسان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، مگر مستقل طور پہ گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سہارا لیا تھا کس کا؟ اب جب امام پہنچے، امام نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ امام نے پہلے وہ چیز لی اور بادشاہ کو بتایا یہ چیز جو ہے ایک نبی کی ہڈی ہے، اس کو کہیں سے ہڈی مل گئی، اور یہ جو دعا بارش نازل ہو رہی ہے یہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ معصوم یعنی نبی کی جو ہڈی ملی تھی اس ہڈی کی برکت سے یہ بارش نازل ہو رہی تھی۔ یہ اس ہڈی میں خصوصیت و خاصیت ہے کہ جب بھی یہ ہڈی زیر آسمان آئے گی تو بارش نازل ہو جائے گی۔ اس کی خصوصیت تھی تو وہ زیر آسمان آئے گی اور بارش نازل ہو جائے گی۔ تو اس کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ہڈی کی خصوصیت کی وجہ سے۔ اب میں نے ہڈی لے لی تو اس سے بارش نہیں ہو پا رہی۔ جب ایک معصوم کی ہڈی رحمت کو نازل کروا سکتی ہے تو خود رحمت للعالمین کا وارث دنیا میں کتنی رحمت لا سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام رحمت للعالمین کے وارث، محمد مصطفیٰ کے وارث، نہ کسی اور کے وارث نہیں۔ تب ایک ہڈی رحمت کو لا سکتی ہے تو خود رحمت اللہ، رحمت الہی کا جو وارث ہے۔ امام نے فرمایا کہ اچھا، کہ امام نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد امام نے دعا مانگی تو بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آنا شروع ہو گئے۔ اور صرف بادل ہی نہیں آئے، امام کو اتنا علم تھا یہ بادل کس علاقے کے لیے آئے ہیں، کس شہر کے لیے آئے ہیں۔ لوگ بادلوں کو دیکھ کے خوش ہو گئے اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ امام نے کہا یہ تمہارے شہر کے بادل نہیں ہیں، ان کا پانی کہیں اور برسے گا۔ پھر امام نے دعا کری، دوسرے بادل آئے تو کہا مولا یہ پانی ہمارے لیے، کہا یہ پانی تمہارے لیے نہیں، کہیں اور کے لیے دوسری جگہ پانی برسے گا۔ تیسری مرتبہ جب امام نے دعا کری اور بادل آئے تو امام نے کہا یہ بادل تمہارے شہر کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا جو خود غرض ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ سلوات بھیجے محمد پہلے آس پاس کے علاقے کو مولا سے سیراب کیا پانی، پھر یہاں بارش ہوئی، اور بارش ایسی بارش ہوئی کہ لوگ گھر تک نہیں پہنچ پائے، موسلادھار بارش ہوئی۔ آخر میں لوگوں کو کہنا پڑا اے فرزند رسول، آپ سے دعا کروائی تھی کہ بارش نازل ہو جائے، اب آپ سے دعا کرواتے ہیں کہ بارش رک جائے، اب آپ سے دعا کرواتے ہیں کہ بارش رک جائے۔ امام نے دعا کری اور امام کی دعا سے بارش تھم گئی، رک گئی۔ یعنی ماحول کو اپنے اختیار میں رکھنے کا نام امامت ہے، نظام الہی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا نام امامت ہے۔ یعنی امامت صرف یہ نہیں کہ کچھ کر دے، امام کو یہ بھی اختیار ہے کب بارش ہوگی
اور کب بارش کو روکنا ہے۔ اللہ نے امام کو امام اسی لیے بنا کے بھیجا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ تم ہر بات میں اپنی منمانی مت کرنا، بلکہ امام وقت کی بات کو تسلیم کرنا۔ ان کی بات کو تسلیم کرتے چلے جاؤ گے، تمہیں یہاں بھی نجات ملتی چلی جائے گی اور وہاں پہ بھی نجات ملتی چلی جائے گی۔ اس بات حضرت محمد امام کو قید خانے میں رکھا گیا، اس طریقے سے پیغام پہنچایا گیا۔ پھر امام کو جب 28 سال کی عمر آئی تو امام کو زہر دغا سے امام کو شہید کیا گیا۔ اور جن افراد نے امام کو شہید کیا ہے وہ خود سامرہ میں رہتے ہیں، اور امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں میری قبر ہوگی اس کے دونوں طرف کے لوگوں پہ رحمت ہوگی۔ میری قبر کے دونوں طرف کے لوگوں پہ رحمت ہوگی۔ علامہ مجلسی نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ دونوں طرف سے مراد کیا ہے۔ تفسیر فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے مراد سنی اور شیعہ، یعنی جہاں امام دفن ہوئے ہیں دونوں طرف سے مراد امام بتاتے ہیں کہ میرے دفن ہونے سے مراد یہ ہے کہ سنیوں پہ بھی رحمت ہوگی اور شیعوں پہ بھی رحمت ہوگی۔ جو اپنوں کو دے دے وہ امام نہیں ہوتا، جو غیروں کو بھی دیتا ہوا چلا جائے وہی امام ہوتا۔ علامہ مجلسی نے تفسیر کی کہ سنی اور شیعہ دونوں پہ رحمت نازل ہوگی۔ مگر جب امام زہر دغا سے امام کو شہید کر دیا گیا تو امام کا 5 سالہ بیٹا اجازت امامت سے آیا اور امام کو غسل دیا، کفن دیا، سپرد الحد کیا۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دے دیا، مولا آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دے دیا، مولا آپ نے اپنے بابا کو سپرد الحد بھی کر دیا، مگر مولا کوئی سید سجاد سے پوچھے ایک جوان پورے باپ کا لاشا بے رویاں دیکھ رہا ہے۔ ارے سید سجاد نے جب نوکے نیزے میں بابا کا سر دیکھا، اے بھبی اماں وہ جوان کیسے برداشت کرے جس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ نظر آ رہا، کیسے برداشت کرے؟ زینب نے بھی منصب برداشت کیا، صبر کیا، اور کرنے کے بعد یہ قافلہ چلا۔ اور آج کی تاریخ کے اعتبار سے قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا کہ امام نے حکم دیا قافلے کو مدینے کے باہر روکا جائے۔ ہاں، مدینے کے باہر قافلے کو روکا گیا۔ بشیر نے ندا دی محمد حنفیہ کی جب محلے میں پہنچے ہیں تو محمد حنفیہ کہتے ہیں اے بشیر کیا منحوس سنانے لے کے آئے ہو؟ کون مارا گیا؟ کہ وہی قافلہ مارا گیا جو 28 سفر کو یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ ارے محمد حنفیہ بیمار ہیں، بخار کے حالت میں ہیں، مگر اپنے غلاموں سے کہتے ہیں ارے مجھے میرے قافلے سے ملحق کر دو، میرا وقت کا امام سید سجاد، مجھے امام وقت سے ملاقات کرنا ہے، مجھے بہن زینب و ام کلثوم سے ملاقات کرنا ہے۔ ہاں عزاداروں، محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور امام وقت کے قریب آئے، مگر دور سے سیاہ پرچم دیکھے پھر محمد حنفیہ وہیں اترے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ محمد حنفیہ کا غلام خدمت امام میں آیا، اے مولا آپ کا چچا محمد حنفیہ ان کالے پرچموں کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، اے مولا ذرا قریب چلیے، محمد حنفیہ کو بیدار کیجیے۔ ہاں، محمد حنفیہ کا فاقہ ہوا، سید سجاد کو گلے سے لگایا، اور جیسے ہی گلے سے لگاتے ہیں سید سجاد کہتے ہیں اے چچا میرے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ کہ تمہارے گلے میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ میرے گلے میں جو طوق پہنایا گیا تھا وہ خاردار تھا، اس نے میرے گلے پہ ناسور بنا دیا۔ ارے محمد حنفیہ تڑپ گئے، اے میرے بھتیجے میرے بھائی کا کیا حال ہوا؟ اے چچا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ ذبح کر دیا گیا۔ قافلہ چلا، چلنے کے بعد مدینے پہنچا تو مدینے سب سے پہلے کہاں پہنچا؟ مدینے سب سے پہلے وہاں پہنچا
جہاں حسین کسی قبر پہ زیارت کے لیے گئے تھے. زینب اپنے نانا کی قبر پہ پہنچی, نانا کی قبر پہ بیان کر دیے, اے نانا میرا ماجایا مارا گیا, اے نانا 3 روز کا بھوکا پیاسا حسین قتل کر دیا گیا, اے نانا آپ کے دین کو بچا لیا مگر حسین شہید ہو گیا. ہاں عزاداروں, نانا کے مزار سے نکلی, ماں کے مزار پہ پہنچی. جیسے ہی ماں کے مزار پہ پہنچی, حسین جب جا رہے تھے تو ماں کے مزار پہ پہنچے تھے. علماء نے بیان کیا حسین ایسے ماں کے مزار پہ پہنچے تھے جیسے ایک ننھا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے ماں کی آغوش میں آنے کے لیے. حسین ایسے ہی قبر فاطمہ پہ پہنچے. زینب قبر فاطمہ پہ پہنچی, اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. اے اماں جس کو چٹیاں پیس پیس کے بالا تھا میرا وہ ماجایا مارا گیا. اے اماں ماجائی کی شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھے گئے, ہم کو دیار بدیار پھرایا گیا, بے مخنہ و چادر پھرایا گیا. قبر فاطمہ لرز گئی ہوگی. ہائے میرا حسین جس کو پانی پلایا, جس کو چٹیاں پیس پیس کر پالا, میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا, میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا. اس کے بعد جناب زینب اپنے گھر پہنچی. جیسے ہی گھر پہنچی تو جناب زینب نے 2 ننھے بستر دیکھے. ماں کی ممتا بیدار ہو گئی. زینب نے سر پکڑا اور صحن خانہ میں بیٹھ گئی. عبداللہ کچھ دیر کے بعد آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے مگر زینب کو پہچان نہ سکے. عبداللہ نے ایک جملہ کہا, اے بی بی آپ کون ہیں, میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے آئی؟ اے بی بی آپ کون ہیں, میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے آئی؟ زینب نے سر اٹھایا, اے عبداللہ اب تم بھی نہ پہچانو گے, میں تمہاری زوجہ زینب ہوں. جیسے ہی زینب نے زینب کہا, عبداللہ نے ایک سوال کیا, اے زینب جب یہاں سے گئی تھی بال سیاہ تھے مگر پلٹ کے آئے ہو, تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں. زینب تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں. ہاں غدارو زینب نے بیان کر دیے. زینب نے شہادت کا واقعہ بتایا. اسی اثنا میں زینب کے بازوؤں سے چادر ہٹی. جب چادر کا ہٹنا تھا تو زینب کے بازوؤں میں رسیوں کے نشان عبداللہ نے دیکھے. اے عبداللہ پوچھتا ہے, اے زینب تمہارے بازوؤں میں یہ رسیوں کے نشان کیسے آئے؟ جناب زینب عرض کرتی ہیں, اے عبداللہ جب میرا ماجایا مارا گیا ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی, ہم کو دیار بدیار پھرایا گیا. ارے عبداللہ نے سنا, تلوار کو نکالا, گھوڑے کو آمادہ کیا. اے زینب میں ابھی شام جاتا ہوں اور دشمنوں کو بتاتا ہوں کہ علی کی بیٹی کے رسن باندھی گئی ہے, یہ عبداللہ برداشت نہیں کر سکتا. زینب دوڑی ہوئی گئی, سید سجاد کو بلایا. سید سجاد قریب آئے, اے عبداللہ ابھی صبر کرنے کا وقت ہے, صبر کیا ہے. اے عبداللہ آپ بھی صبر کر لیجئے, ورنہ کسی میں ہمت تھی جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ سکتا ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی, ابھی صبر کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. Ya
तो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, 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 आज रुखसत मौला हमारा, तो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, तो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, हसन अस्करी भी सिदारे जिना को, 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 किया जहर कातिल ने दिल पारा पारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, अंधेरा फिज़ाओं में छाया हुआ है, 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 छिपा सा मेरा में इमामत का तारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, ये कहते हैं अहले रज़ा पीट कैसे, 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 नहीं बेकसों का कोई अब सहारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, जनाज़ा पदर का उठाने से पहले, 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 इमाम मुबीन अली को पुकारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना हमारा, हुआ आज रुखसत मौला हमारा, लो पुरसाए इमाम ज़माना
हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो। तुम हो अली के ऐन, ज़हरा के दिल के चैन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो। अब की बरस दूरी है हसरत मेरे इमाम, अब की बरस दूरी है हसरत मेरे इमाम, हम आपकी न कर सके खिदमत मेरे इमाम, हम आपकी न कर सके खिदमत मेरे इमाम, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो। आइंदा साल पूरी ये हसरत करेंगे हम, 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 जिंदा रहे तो आपकी खिदमत 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 करेंगे हम, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो। मेरे हुसैन आपके दीवाने रो पड़े, 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 जाने से आपके ये आज़ादाने रो पड़े, जाने से आपके ये आज़ादाने रो पड़े, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो, ऐ शाहे मशरक़ैन अहमद के नूरे ऐन, हमारा सलाम लो, हमारा सलाम लो। परवाज़ ताज़िया ये अलम जा रहा है आप, परवाज़ ताज़िया ये अलम जा रहा है आप, परवाज़ ताज़िया ये अलम जा रहा
تیرے